السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی، باب نمبر 5، طوفانی کشمکش۔ انشاءاللہ آج ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 102 سے 113 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ وہ موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہتا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگتا تو درکنار آپ ہی کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بےتاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹی بھر کر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک صلواتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا اور بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا۔ بانیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بڑھ آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھی، کاندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ کمر میں تلوار بندھی تھی، گردن سے کمان لٹک رہی تھی، پشت پر ترکش بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ ایک رشتے سے آپ کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تو کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا اور پھر گھر واپس آتا۔ حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہ رہی کہ بنی مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گئے اور بڑی حیرانی سے اسے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ پھر اس پر بس نہ کیا، مٹی بھر کر کنکری بھی اس نے ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں ہاں، میری آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے، کیا میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، چنانچہ لپک کر وہ کعبہ گیا اور آج کسی سے نہ بات چیت کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی وہاں ابو جہل پر نظر پڑ گئی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کمان سنبھال کر اسے زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے، جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، جس کا چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ بہت باروب آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا۔ وہ بگڑ جاتا تو کوئی نہ بول سکتا تھا۔ اس لیے ابو جہل نے اس کا خطا کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے اور کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں کو تک نہیں چھوڑتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم سب زیادہ نادان ہے اور بھی کوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جا مورتیوں کو پوجتے ہو۔ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ چنانچہ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اور وہاں اس قبیلے کے کچھ اور بھی لوگ موجود تھے، اس لیے فوراً ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے اور کسی اور کے چکر میں آ گئے،
حمزہ نے کہا جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتے رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے بڑے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا دین وہی ہے جو محمد کا دین ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہو گئے کہ کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کر دیا، کہیں میں جذبات کی روح میں تو نہیں بہہ گیا۔ اس طرح وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ رات بھر جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کی پٹ کھل گئی اور دل کو اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین یکمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے مسلمان ہونے پر ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر و جاں باز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے اور چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ نیز اس موقع پر بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا اور چھوٹا بڑا سب ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے اسلام کی مدد عطا فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر یعنی ابو جہل ہشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کر رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اس پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا اور وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح سے تو راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی کے پاس آیا اور بھتیجے تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارے نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آسیب کا اثر ہو تو اس کے مقابلے میں تم بے بس ہوتے جاؤ تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں بتا رہا تھا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی باتوں سے فارغ ہوا تھا، آپ نے فرمایا، ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سن رہا تھا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل کی گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن پھر اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظریں پڑی تو انہوں نے دور سے ہی کہا، خدا کی قسم یہ وہ چیز نہیں جو جہاں سے لے کر گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، ابو الولید کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کہانوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہے اور اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہیں سنی۔ بھائیو میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گیا تو تمہارا مقصد حاصل ہے،
بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گیا تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، عبدالوحید خدا کی قسم تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل کرے چاہے وہ کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتا تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکے لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بھی شوق تھا، نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بھی بہت مرعوب تھا۔ ہاں، مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چپ کر سنتے پڑھتے، اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز میں کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو کبھی اسے سنا ہی نہیں، وہ کیا جانے اس کی جمال و جلال کا عالم۔ ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت ہی پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو وہ اسے بچا لیں۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائی بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند کہا، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، ابن امی معبد یعنی عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو شاید محمد کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کر جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اب اس وقت بھی بالکل لہولہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ابن مسعود ہم کو تو اسی کا ڈر تھا۔ وہ بولے، خدا کا دشمن آج بھی زیادہ مجھ کو کمزور نہیں نظر آیا، کہو تو کل پھر اس طرح آج سناؤں؟ ساتھیوں نے کہا، رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی، قرآن۔ ہاں، یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چپ چپ کر سے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنے اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مانت پڑ گیا اور جادوگروں کی سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرے مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی سے کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا اور اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھتے، سنا کرتے، پھر فجر طلوع ہونے کے ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ جاتے۔ اس طرح رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ کو بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں حجرہ مبارک کے پاس ہے اور قریب ہی چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو نہ دیکھ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے، جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا، میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو تھی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ ٹال گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا۔ ہر ایک نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر وہ بہت غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ ان کا بھی خیال تھا کہ آج دونوں وہ نہیں آئیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور پھر کہیں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ آج وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ پھر صبح ہوئی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج پھر سب میں ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ پھر وہ سب بہت شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کو رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں دوبارہ نہیں آئیں گے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے تھے؟ اس طرح ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچے اور راستے میں آج پھر مٹبھیڑ ہو گئے۔ چونکہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ان کا نیا عہد و پیمان ہوا۔ ہر ایک نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا،
ابو حنظلہ، محمد کا یہ کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا، قسم ہے ابو صلبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کام مراد ہے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آئے، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر ہے، کچھ بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہیں کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، یا انہوں نے کیا اور ہم نے نہیں کیا۔ ہر موقع پر ہم اس کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور ایک اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد حق پر ہے اور آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں، انہیں یقین تھا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کو خوب پھیٹ ٹھونک رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد پر آتے ہیں ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو خلم کھلا کہتا، کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث، اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی روداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر حیرہ نظر وہاں بھی جا پہنچا، اور وہاں اس نے شاہانِ فارس کے قصے میں پڑھے تھے اور علماء حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھی، چنانچہ یہ سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا آپ لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں، یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں، اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جٹ بھی وہاں پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سن لو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب اور ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد مجھ سے زیادہ خوشی کلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلیوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے، کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے، کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے اور زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ بھی یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں بیان کر کے یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو اس کے متعلق بھی جانتے ہو، نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دے تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو وہی وہ آئے اور پھر جو جی میں آئی کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، مگر دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرائی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوالات کیے، آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دی۔ جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، اور سیاح کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور ان کا یہ سارا قصہ ہے، اور ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ جو وحی میرے رب کی طرف سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے گھڑ کے لاتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم ہو اور بصیرت سے کوسوں دور۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے،
اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کوئی یہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے مشرکوں کے پاس ہے، ان کو ان کے سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لیں اور آپ کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم پڑنا تو درکنات، وہ ہٹ درمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نظر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تم کو سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، نعوذ باللہ، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابو میں آ جائیں۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے، اور اللہ کے 19 سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں کہ 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہے؟ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا ہی خیال تھا کہ ایک فرشتہ ہی ساری دنیا کو تہ بالا کر سکتے ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، اور ہم نے آگ پر رہنے والے کے فرشتے ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔